بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1869 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29، 26، 27، 28 and 29۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور وہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو آمنوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کو زیادہ دیتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، والکافرون، اور کافر لوگ، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب شدید، شدید عذاب۔ ولو، اور اگر بسط اللہ، فراخ کر دے اللہ، الرزق، رزق، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، لبغوا، تو وہ ضرور سرکشی کریں، فی الارض، زمین میں، ولکن ینزل، لیکن وہ نازل کرتا ہے، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، انہ، بلا شبہ وہ، بعبادہ، اپنے بندوں سے، خبیر، خوب خبردار ہے، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہو الذی، اور وہی ہے جو، ینزل، نازل کرتا ہے، الغیث، بارش، من بعد ما، اس کے بعد کے، قنطوا، وہ نا امید ہو گئے، وینشر، اور وہ عام کر دیتا ہے، رحمتہ، اپنی رحمت کو، وہو، اور وہ، الولی، کار ساز ہے، الحمید، تعریف کے لائق ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وما، اور ان کا جو، بثا، اس نے پھیلائے، فیہما، ان دونوں میں، من دابہ، جاندار، وہو، اور وہ، علی جمعہم، ان کے جمع کرنے پر، اذا، جب، یشاء، وہ چاہے، قدیر، خوب قادر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھ والا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے،
آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 11 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے۔ دوسری بات، انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ تیسری بات، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ چوتھی بات، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے کھلے طور پر رزق کو پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔ پانچویں بات، مگر وہ ایک خاص انداز سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ چھٹویں بات، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ ساتویں بات، وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ آٹھویں بات، وہی ہے جو قابل تعریف رکھ والا ہے۔ نویں بات، اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ 10ویں بات، وہ جاندار بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں۔ 11ویں بات، وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ ان آیتوں میں مزید اسی توبہ کی قبولیت کو بطور تاکید بیان فرمایا کہ توبہ کے قبول ہونے کی شرط پہلے تو یہ ہے کہ بندہ اپنے شرک سے نکل کر ایمان میں داخل ہو جائے۔ شرک کے دلدل میں رہتے ہوئے اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور شرط یہ بیان کی گئی کہ بندہ اپنے پچھلے برے اعمال کو ترک کر کے نیک اعمال کرنے میں لگ جائے۔ اگر وہ ایمان لانے کے بعد بھی انہی اعمال کو کرتا رہے گا، برے اعمال کو، اور ان سے نہیں بچے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر وہ ان دونوں باتوں پر عمل کر لے، یعنی ایمان بھی لے آئے اور برے اعمال کو چھوڑ کر نیکی کی جانب پہل کرے اور پھر توبہ کر لے تو ایسے شخص کی یقیناً توبہ قبول ہوگی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ مزید انعام اس پر فرمائے گا۔ وہ مزید انعام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کام اس کے لیے آسان کر دے گا اور اس کی زندگی میں تقویٰ اور نورانیت پیدا کر دے گا، اور اسے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے پر اسے جو انعام ملنے والا ہے اس انعام میں اور مزید اضافہ کر دے گا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح یوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید اس طور پر عطا کرے گا کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور جو بھی وہ مانگیں گے وہ اسے عطا کرے گا، اور جو نہیں مانگیں گے لیکن اگر وہ ان کے حق میں بہتر ہو تو وہ بھی عطا کرے گا۔ اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفارش کو ان کے ایمان والے بھائیوں کے حق میں قبول کرے گا، مگر جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور نہیں توبہ کریں گے تو ایسے لوگوں کو جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعائیں سنتا ہے تو پھر جب وہ مال و دولت اور رزق میں وسعت کی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیوں قبول نہیں کرتا اور کیوں انہیں مال و دولت عطا نہیں کرتا؟ اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ رزق میں وسعت کا دینا یا بہت زیادہ مال و دولت کا دینا یہ اللہ کی حکمت پر منحصر ہے کہ جس کے لیے وسعت رزق فائدہ مند ہوگی اور اسے معلوم ہوگا کہ اگر میں نے اسے دولت سے نوازا تو یہ ناشکرہ نہیں ہوگا، مغرور اور متکبر نہیں ہوگا، تب یقیناً اللہ اسے وسیع رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ یہ جانتا ہو کہ اگر اس کو مال و دولت ملے گی تو یہ میری عبادت سے دور ہو جائے گا یا پھر ناشکرہ بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں نوازتا چاہے وہ کتنی ہی دعائیں کر لے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ کہا کہ اگر انہیں مال و دولت کثرت کے ساتھ دی جاتی تو یہ لوگ باغی اور ناشکرے ہو جاتے اور زمین میں، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں۔ اسی حساب سے وہ رزق بانٹتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا بھی ہے اور انہیں دیکھنے والا بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سے قدسی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے مالداری ہی مناسب ہے کہ اگر انہیں فاقہ کشی میں مبتلا کیا جائے تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے فقر و فاقہ ہی مناسب ہے کہ اگر انہیں مالداری دی جائے گی تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ یہ ہیں اللہ کی حکمتیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہم سب کو راضی اور خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔